Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shoaib Hamid, your instructor for this module, which is Module 4, Professional Excellence. हमारा आज का टॉपिक बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक की समरी है और इस बुक का नाम है 7 Habits of Highly Effective People and it has been written by Stephen Covey. Stephen Covey is a researcher, is a writer and a very amazing person and a thinker. اور ان کی یہ جو بک ہے 7 Habits of Highly Effective People, it is one of the histories, one of the best books جو کہ بہت سارے لوگوں کے اندر نہ صرف پاپولر ہوئی بلکہ اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی تبدیل بھی کی in a good way. تو جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں اگر آپ آج دیکھیں, چاہے وہ مارک زکربرگ ہیں یا پھر بل گیٹس ہیں یا پھر کسی آپ میڈیا کسی پرسنالٹی کے اندر چلے جائیں جو کہ بہت زیادہ جن کی لائف بزنس وائز بہت سکسیزفل ہے یا پھر پرسنلی ان کی لائف بہت زیادہ پرسنل لائف میں بہت زیادہ سکسیزفل ہیں, ان سب نے یہ بک لازمی پڑھی ہوتی, کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں بک کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس بک میں ایسا کیا ہے اور ہم اس کے بارے میں کیوں پڑھنے جا رہے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹس ڈفرینٹ ان دس بک. بیسکلی ڈاکٹر اسٹیون کوے کی یہ جو بک ہے اس کے اندر جو اپروچ ہے وہ انسائڈ آؤٹ اپروچ ہے. اب انسائڈ آؤٹ اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بہت ساری بکس دیکھی ہوں گی یا پھر بہت سارے لیکچرز سنے ہوں گے. ان لیکچرز کے اندر جو فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی اپیرنس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اپیئر کانفیڈنٹ, ہاؤ ٹو اپیئر گریسفل, ہاؤ ٹو گروم یور پرسنالٹی. تو لیکن اسٹیون کوی کے مطابق کہ جب تک انسان کا اندر یعنی اس کے اندر جو کیریکٹر ہے, اس کے اندر جو ہیبٹس اور اس کی جو اندر کی پرسنالٹی ہے, جو اس کی روٹس ہیں, جب تک وہ گروم نہیں ہوں گی آپ اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے اس کو جتنا بھی گروم کر لیں گے وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ عیاں ہو جائے گی کہ دس از ناٹ دیٹ دا ریئل فیس آف دیٹ پرسن. تو آپ جتنا بھی اپنی باڈی لینگویج کے اوپر, جتنا بھی اپنے کانفیڈنس کے اوپر, جتنا بھی اپنی جو اپیرنس ہے اس کے اوپر کام کر لیں, لیکن آپ کے اندر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ کے اندر کا جو کیریکٹر ہے, جب تک وہ بلڈ نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی زندگی میں. ایک ریزن یہ ہے کہ جو اپروچ ہے وہ انسائڈ آؤٹ اپروچ ہے. اس کے بعد دیز آر ویری بیسک پرنسپلس. یہ پرنسپلس کسی انجینئر کے لیے, کسی ڈاکٹر کے لیے یا پھر کسی بھی ایک خاص طبقے کے لیے یا پھر خاص گروپ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دس بک از فار آل دا ہیومن بینگس, کیونکہ یہ بہت ہی بیسک پرنسپلس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی کنٹری کے اندر جو انسان ہے, جو کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہے, اپنی لائف کی کسی بھی سٹیج کے اوپر ہے, وہ ان بیسک رولس کو یا پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے کامیاب ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں. سو دیز آر ویری بیسک پرنسپلس. کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئے. اس کے علاوہ اٹ از فوکسڈ آن کیریکٹر, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا روٹ اندر انسان کے اندر کے اوپر فوکس ہے, ظاہری پرسنالٹی کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہے. تو وداؤٹ ٹیکنگ مچ آف یور ٹائم لیٹس ڈائیو انٹو کہ وہ کون سی ہیں 7 ہیبٹس, ایسی کون سی ہیبٹس ہیں کہ جن کو اگر ہم امپروو کر لیں یا جن کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ براڈلی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ری ایکٹیو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پرو ایکٹیو. اس پکچر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پکچر کے اندر ایک آپ کو جو نظر آ رہا ہے آن مائی رائٹ سائڈ, ایک انڈیویجول, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے بکس رکھی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایگزامز آئیں گے تو دیکھا جائے گا. یہ بہت ہی آسان سی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اور آن دا لیفٹ سائڈ اگر آپ پکچر کے دیکھیں تو جو انڈیویجول ہے ہی اور شی از پریپیئرنگ, شی از ڈوئنگ دا ریسرچ, اور کام کر رہا ہے اور پیپر یا ایگزام یا ٹیسٹ آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے بینگ ری ایکٹیو اینڈ پرو ایکٹیو. لیکن اٹس ڈیپر دین دیٹ. ہماری زندگی میں بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, اب ایگزامز کی تو ایک ایگزامپل ہے, لیکن بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی
کچھ ایسی سچویشن ہماری زندگی میں اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, میں تو اس کی تیاری نہیں کر سکتا تھا, اچانک سے کچھ آ گیا تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل اگر دوں تو وہ کسی پینڈیمک کی, اگر کوئی پینڈیمک خدا نخواستہ جو کہ ایپیڈیمک پوری دنیا کے اندر پھیل جائے, یا پھر کوئی جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بہت تبدیل ہو رہا ہے, بہت گرم ہو رہا ہے, گلیشیئرس پگھل رہے ہیں, ان ساری چیزوں کے اندر ہمارا تو کوئی اس میں ڈائریکٹلی کوئی انفلوئنس نہیں ہے. یا پھر دنیا کی اکانومی جب اوپر یا نیچے جاتی ہے, یا پھر کسی کنٹری کے اندر جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کی اکانومی میرے ڈائریکٹلی کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر میں کیسے پرو ایکٹیو ہوں. تو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹیون کوے لائف کی ان ڈفرینٹ سیناریوز کو 3 سرکلز میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ 3 سرکلز ہیں. سب سے پہلے آؤٹر سرکل, اس سرکل میں آپ کو جو ریڈ کلر کا سرکل نظر آ رہا ہے وہ ہے سرکل آف کنسرن. سرکل آف کنسرن کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کو کنسرن کرتی ہیں, آپ کی زندگی کو, آپ کی جاب کو, آپ کی پرسنل لائف کو افیکٹ ضرور کرتی ہیں. فار ایگزامپل ویدر, فار ایگزامپل گورنمنٹ پالیسیز, اکنامک کنڈیشنز, یا پھر کوئی پینڈیمک. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن آپ کا ڈائریکٹلی ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. جو دوسرا ہمارا جو گروپ ہے, جو دوسری ٹائپ ہے ہمارے سرکمسٹانسز کی, وہ ہے سرکل آف انفلوئنس. اس کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کا سم ہاؤ کنٹرول ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کر کے, کوئی نہ کوئی ایکشن لے کر آپ ان چیزوں کو, ان سرکمسٹانسز کو بہتر یا تبدیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پیپل اراؤنڈ یو, کس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنے ان لوگوں کو یا تو امپروو کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ان لوگوں کو چھوڑ کے بہتر لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں بہتر آئے. تو سم ہاؤ اٹ از ان یور کنٹرول. لوگوں کو چینج کرنا آپ کے کنٹرول میں 100% نہیں ہے, لیکن یو کین رسپونڈ ٹو دیٹ اینڈ یو کین چینج دا پیپل ان یور لائف فار یور اون بیٹرمنٹ. ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو سچویشنز. اب جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یا پھر کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل انفارچونیٹلی اگر کسی کے لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا. اس میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے قسمت کو بلیم کرتے ہیں, ایک وہ جو حالات کو بلیم کرتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھتے. یہ ایک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو بلیم کرتے ہیں, جو حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جو کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. فار ایگزامپل کسی نے کسی کو, اگر اس ایگزامپل کے علاوہ ہم دیکھیں, کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا, تو وہ ہمیشہ بلیم کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا ہے اور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا, میری زندگی برباد ہو گئی ہے اس فلاں بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ری ایکٹیو ہوتے ہیں, جو بلیم کرتے ہیں دوسروں پہ. اور یہی سرکمسٹانسز اگر کسی ایک پرو ایکٹیو انسان کے ساتھ ہوں, تو وہ اس چیز کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرے گا, اور پھر وہ رسپانسبلٹی لے گا کہ نہیں, اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہے تو آئی ہیو دی آپشن ٹو چوز مائی رسپانس. Yes, you cannot change everything, but you can definitely change your response towards the situation. آپ کی زندگی میں کچھ بھی برا ہوا ہے, ہمیشہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے. یا تو آپ روتے رہیں, بیٹھے رہیں, مر جائیں. لیکن دوسرا آپشن آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ اسٹرانگ بنیں, اور ایسے میجرز لیں آپ اپنی زندگی میں کہ دوبارہ یا تو آپ کے ساتھ وہ ہو نہ, اور اگر ہو بھی تو آپ اس کے لیے ریڈی رہو, اور اگر ہو بھی گیا تو اس کو ایکسیپٹ کر کے آپ موو آن کرو اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بناتے چلے جائیں. دیکھیں, جب ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں کسی چیز کے لیے, چاہے وہ قسمت ہو, چاہے وہ کوئی دوسرا شخص ہو, ٹھیک ہے, تو اس وقت کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. اگر میں اپنی گورنمنٹ کو, اپنے کنٹری کو, اپنے انسٹیٹیوٹ کو, اگر میں کسی دوسرے شخص کو بلیم کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی بری اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے, میری زندگی بری اس لیے کہ ان امپلائمنٹ بہت ہے, میری زندگی بری اس لیے کہ فلاں بندے نے مجھے دھوکہ دیا, میری زندگی بری اس لیے کہ قسمت نے میرے ساتھ یہ کیا, تو کبھی بھی آپ کی لائف بلیم کرنے سے بہتر نہیں ہوتی ہے. آپ کی لائف بہتر تب ہوتی ہے when you choose better responses. دیکھیں, دنیا میں جتنے بھی سکسیزفل لوگ, اگر آپ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں یا دنیا میں دیکھیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کوئی انہونی آفت نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آئی ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا ہوتا, ان کو کوئی تکلیف نہیں دی ہوتی, یا پھر ان کا کوئی پیارا ان سے بچھڑا نہیں ہوتا. لیکن ڈفرینس
ڈفرینس صرف یہ ہوتا ہے ایک سکسیزفل پرسن میں اور ایک لوزر میں کہ ان کا رسپانس اس جو ٹریجڈی ہے اس کا رسپانس اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سرکل آف انفلوئنس ہے کہ جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹلی کنٹرول تو نہیں ہے, بٹ یو ڈو ہیو کنٹرول دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دوز سرکمسٹانسز. اینڈ دین ہاؤ ٹو سیٹ دا نارمز. فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کسی نے مس بیہیو کیا ہے, تو نیکسٹ ٹائم یو سیٹ دا نارم کہ میں نے اس انسان سے اتنا دور رہنا ہے, اس کے ساتھ اتنی شیئرنگ نہیں کرنی ہے, اس کے اتنا کلوز جانا ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ہرٹ کر سکے یا پھر مجھے کسی بھی طریقے سے مینیپولیٹ کر سکے یا مجھے دھوکہ دے سکے. تو دس از ہاؤ اے پرو ایکٹیو پرسن ڈیلز ود دا سچویشنز. اور جو نیکسٹ سرکل ہے وہ ہے سرکل آف کنٹرول. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یور روٹین, کہ آپ صبح اٹھتے کتنے بجے ہیں, یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے رات کو جلدی اتنے بجے سو جانا ہے تاکہ میں صبح ارلی مارننگ اٹھ سکوں, کیونکہ ارلی مارننگ اٹھنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ہمارا دن بہت جلدی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم وی کین پرے, وی کین میڈیٹیٹ, وی کین ریڈ اے بک, وی کین پریپیئر, وی کین پلان فار دا ڈے اینڈ وی کین گیٹ پریپیئرڈ. ہمیں اٹھ کے بھاگنا نہیں پڑے گا. یہ وہ چیزیں جو ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ڈیسیجنس, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیجنس ہیں, میں نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے یا میں نے ہیلدی فوڈ کھانا ہے, میں نے ایکسرسائز کرنے جانا ہے یا پھر میں نے اپنا سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, یہ وہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ آپ کی لائف کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یور ایکشنز بیسکلی. تو ایک ایسا انسان جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ بیسکلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. ایک ایسا انسان جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ بلیم نہیں کرتا کسی کے اوپر. ایک ایسا انسان جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کسی بھی حالات میں, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے. ایک ایسا انسان جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ آپ کی لائف میں ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو جو پرو ایکٹیو انسان ہوتا ہے اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جس کو وہ چینج کر سکتا ہے. اب سو لک اراؤنڈ, اس وقت جو سچویشن ہے آپ کی زندگی میں, اگر کوئی پریشانی ہے یا پھر کوئی ٹریجڈی ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے آپ کی لائف میں, آپ کو کوئی پریشانی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ میرا اس وقت فوکس کس چیز پر ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو بلیم کر رہا ہوں یا کسی قسمت کو یا سرکمسٹانسز کو یا کسی بھی شخص کو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں جن کو میں چینج ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو ہمیں فوکس, انرجی ان چیزوں پہ ویسٹ نہیں کرنی چاہیے جن چیزوں کو ہم چینج کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو ہمیں فوکس ان چیزوں پر کرنا چاہیے. جیسے کہ میں آپ کو گورنمنٹ کی ایگزامپل دے رہا تھا, آپ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی چینج نہیں کر سکتے, بٹ واٹ یو کین ڈو از چینج یور اون بیہیویئر. یو کین بیکم اے ریسپانسبل سٹیزن, یو کین پے ٹیکس, یو کین کیپ یور کنٹری کلین, یو کین کیپ یور ہاؤس اینڈ یو کین کیپ یور کمیونٹی کلین. دیٹ از وٹ یو کین ڈو. آپ وہ چیزوں پہ فوکس کریں جن چیزوں کو آپ چینج کر سکتے ہیں, اور ان چیزوں پہ فوکس ہی نہ کریں جن چیزوں کو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. اینڈ دین ڈیفینیٹلی ٹیک میجرز ٹو امپروو یور لائف. ہمیشہ آپ اگر ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے آپ اور آپ کی لائف. انسان اشرف المخلوقات صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس پاور ٹو چوز ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ قسمت کے اوپر ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے سرکمسٹانسز کے اوپر, سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے یونیورس کے اوپر. نو, وی ہیومن بینگز آر دا موسٹ امیزنگ اسپیشیز. ہم اشرف المخلوقات صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور ٹو چوز ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا حساب ہوگا. تو ہمیں وہ جو پاور ہے وہ بہت سینسبلی یوز کرنی ہے, اور ہماری زندگی کے جو ڈیسیجنز ہیں, اگر ایک چیز ہم چینج کر سکتے ہیں وہ ہے ہم اپنی زندگی میں ڈیسیجنز جو اپنے لیتے ہیں, چاہے وہ ڈیلی بیسس کے ڈیسیجنز ہوں, چاہے وہ لارج اسکیل کے ڈیسیجنز ہوں, تو وہ ہمیں ایز اے پرسن بناتے ہیں. ڈاکٹر اسٹیون کوی کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے product of my circumstances, I'm a product of my decisions. اب ایسا نہیں ہے کہ circumstances ان کی زندگی میں نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ I am a product of my decisions, کہ میں بنا ہوں وہ اپنے decisions کی وجہ سے بنا ہوں. آپ بنیں گے وہ آپ اپنے decisions کی وجہ سے بنیں گے. اگر آپ زندگی میں کہیں ناکام ہوئے تو آپ اپنے decisions کی وجہ سے ناکام ہوئے, کیونکہ circumstances in some way or the other بہت سارے سب لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا ہے, لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے circumstances آپ کے فیلئر ہونے کا یا آپ کے ناکام ہونے کا. You can always choose to respond, you can
always change your habits, you can always take decisions جو کہ آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو پہلی ہیبٹ ہے وہ ہے being proactive. Now, there's this one question that where do you see yourself in 5 years? This is a very tricky question. Whenever you ask somebody, people wander around and they think کہ اچھا یار اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اگر سوچا بھی ہوتا ہے تو اکثر جو responses ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ next 5 years میں کوئی جاب کر رہا ہوں گا یا کر رہی ہوں گی, کوئی بزنس کر رہا ہوں گا, یا پھر میں مزید کوئی اسٹڈی کر رہا ہوں گا. Now these answers are not good answers. Why? Because اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کا پلان فار ایگزامپل جاب کا ہے تو یہ کوئی بہت اچھا جواب نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جاب کس طرح کی جاب, کس ڈیزگنیشن پر آپ, کس فیلڈ کے اندر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا پلان ہے اپنی زندگی میں, اور کس سٹی کے اندر, کتنی سیلری کے اندر, کون سا رول ہے جو آپ اپنی جاب کے اندر پلے کر سکتے ہیں اپنی جاب کو بہتر بنانے کے لیے. آپ کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں اپنی جاب کے بارے میں. اور اگر بزنس کرنا ہے آپ نے کس طرح کا بزنس کرنا ہے اور کتنے بڑے لیول کا بزنس کرنا ہے, کس سٹی کے اندر بزنس کرنا ہے. اگر آپ نے نیشنلی بزنس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ نیٹ ورکس کی ضرورت ہے, آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو زیادہ پریپریشن کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ملتان سے لیٹ سے ڈی جی خان جانا ہے جو کہ یہاں سے 90 کلومیٹرز اوے ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اتنا فیول لگے گا اور آپ کا اتنا ٹائم لگے گا. لیکن اگر آپ نے جانا ہے ملتان سے اسلام آباد تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا فیول تھوڑا سا زیادہ لگے گا اور میری انرجی اور میرا ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لگے گا. جب ہم اپنی زندگی کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے کہ مجھے پہنچنا کہاں پر ہے, میں نے کہاں پہ جانا ہے, تو ہم محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کون سا بزنس اور کتنے بڑے لیول کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو میں کتنی محنت کروں. جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں, جو پڑھائی کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, وہ ساری ضائع جاتی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے. تو جو سیکنڈ ہیبٹ اسٹیون کوے اپنی بک میں بتاتے ہیں وہ ہے یہ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہے نا اس کا ایک امیجری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے یہاں پہ اپنی زندگی میں پہنچنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے ایمبیشنز ہوں کہ میں نے مارس پر جانا ہے. وہ کوئی چھوٹا ایمبیشن بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بہت سمپل ایمبیشن بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو ایمبیشن ہے وہ یہ ہے کہ میری وجہ سے جو ہے نا دنیا میں بہتری آئے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون کون سے ایسے اسٹیپس لینے ہیں, میں نے اپنی ایجوکیشن کو کس طریقے سے امپروو کرنا ہے, میں نے اپنی اسکلس کو کیسے امپروو کرنا ہے, میں نے اپنے ٹائم کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے کہ دنیا بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو بی ویری اویئر آف ویئر یو آر ہیڈنگ اینڈ یو نیڈ ٹو سیٹ گولز اینڈ دین ڈیوائڈ دیم انٹو مائلسٹونز. آپ نے کوئی بہت بڑا گول اسٹیبلش کیا فار ایگزامپل کہ آپ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی میں تو ملینئر بننا چاہتا ہوں, دس از مائی گول. اب آپ نے ملینئر بننا کیسے ہے, اس کے لیے آپ کو اس گول کو اسمال مائل سٹونز کے اندر ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ 5 سال کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر سال اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ ہر سال آپ اس اپنے گول کے قریب جاتے جائیں. لیکن اگر آپ کا گول ہے کہ آپ نے 10 سال کے اندر ملینئر بننا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی حساب سے آپ ہر سال محنت کریں گے, اسی حساب سے آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے اور اپنی ریسورسز انویسٹ کریں گے. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ کہ ویئر آر یو ہیڈنگ اینڈ یو نیڈ ٹو سیٹ یور گولز اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیوائڈ دیم انٹو دا مائلسٹونز. اینڈ دین یو نیڈ ٹو رائٹ یور پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ. ہر انسان کا گول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہر انسان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس نے فیمس ہونا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ مجھے فیمس نہیں ہونا لیکن مجھے اپنی فیملی کی لائف بہتر کرنی ہے, مجھے اپنی فیملی کو سرو کرنا ہے. کچھ لوگوں کا یہ مشن ہو سکتا ہے کہ میں نے سوسائٹی کو سرو کرنا ہے, کچھ لوگوں کا یہ مشن ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے. تو مشنز سب کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پرسنل مشن ہے وہ ہے کیا, اور جو پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو لکھنی ہے کہ میں نے نیکسٹ 5 ایئرس میں یا نیکسٹ 10 ایئرس میں نے کیا اچیو کرنا ہے. کیونکہ جب آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کو رجسٹر ہو جاتا ہے آپ کے مائنڈ میں اور آپ کو یاد رہ جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے آپ محنت کرتے رہتے ہیں.
ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ. فار ایگزامپل یہ ایک مشن اسٹیٹمنٹ کی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا کیا مشن ہے یا میرا کیا گول ہے یا میں اپنی زندگی سے چاہتا کیا ہوں، تو آپ پوچھ لیں اپنے آپ سے ایک سوال کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں. ایز اے گڈ پرسن، ایز اے گڈ پولیٹیشین، ایز اے گڈ میوزیشین، ایز اے گڈ ریسرچر، ایز اے گڈ وٹ ایور، ایز اے گڈ لیڈر، جو بھی ہے. تو آپ یہ اپنے آپ سے جب سوال پوچھیں گے تو یو ول بی ویری کلوز ٹو یور پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ. تھرڈ، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. If one thing that destroys our lives is that کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی اپنی زندگی میں کہ میں نے پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، اور میں نے زیادہ وقت کس چیز کو دینا ہے اور کم وقت کس چیز کو دینا ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کو زیادہ وقت، زیادہ امپورٹنس، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور جو ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم اتنا، ان کے لیے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے. اور آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں. مختلف لوگوں کے لیے اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، تو آپ کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی پرائرٹیز سیٹ تو کریں. آپ کو پتا تو ہو کہ میری پہلی پرائرٹی یہ ہے. فار ایگزامپل، وٹ از یور پرائرٹی؟ از یور پرائرٹی یور فیملی؟ اگر آپ کی پرائرٹی آپ کی فیملی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی فیملی کی ہیلتھ، آپ اپنی فیملی کی ویل بینگ، آپ اپنی فیملی کی فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آر یو ٹیکنگ کیئر آف یور ہیلتھ، تاکہ آپ اپنی فیملی کی ہیلتھ جو ہے نا اس کا خیال کرنے کے لیے موجود ہو سکیں. آر یو ٹیکنگ کیئر آف یور فائنانسز، تاکہ آپ اپنی فیملی کے فائنانسز کو بہتر کر سکیں. آر یو ٹیکنگ کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ، تاکہ آپ اپنی فیملی کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں. تو جب آپ کو اپنی پرائرٹیز کلیئر ہوتی ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو از یور پرائرٹی یور جاب؟ اگر جاب آپ کی پرائرٹی ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ آپ اپنی اسکلس کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے ابھی سے، تاکہ جب آپ اپنی جاب کے اوپر جائیں تو آپ اپنی جاب کے اندر کامیاب ہو سکیں. از یور پرائرٹی یور بزنس؟ اگر بزنس ہے آپ کی پرائرٹی تو پھر آپ اپنا نیٹ ورک کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت کیوں گزار رہے ہیں کہ جن کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یا پھر جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتے، آپ کو سکھاتے نہیں ہیں، یا پھر آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے، یا پھر آپ کو کوئی نیا نالج نہیں دیتے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اگر آپ کی پرائرٹی بزنس ہے؟ از یور پرائرٹی یور ہیلتھ؟ اگر آپ کی پرائرٹی آپ کی ہیلتھ ہے تو آپ فاسٹ فوڈ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ اپنی نیند پوری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اتنا لیٹ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مجھے کم یا ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس زیادہ کرنا ہے. تو اگر آپ کا فوکس انٹرٹینمنٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ انٹرٹینمنٹ کرتے رہیں. اگر آپ کی پرائرٹی سوشل میڈیا ہے تو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے رہیں. اگر آپ کی پرائرٹی فاسٹ فوڈ ہے تو آپ کھاتے رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہوگا. You need to be very clear about your priorities. اچھا، جیسا میں نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. although ہم میں سے اکثر لوگوں کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ہماری فیملی ہوتی ہے، ہماری جاب ہوتی ہے، ہمارا بزنس، ہماری ہیلتھ ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی یہ ریزن ہے کہ ہمیں ایک چیز پتہ نہیں چلتی کہ کون سا کام امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کا ایک بہت ہی ایزی سولوشن، ایک امریکن پریزیڈنٹ سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین سو مینی ٹاسکس، اور آپ کون سا کام پہلے کرتے ہیں اور کون سا بعد میں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سمپلی ایک میٹرکس بتائی، اور وہ میٹرکس تھی ارجنٹ امپورٹنٹ. اس کو غور سے دیکھیں. اگر ہم اس میٹرکس کے اپر لیفٹ کارنر پر دیکھیں، جہاں پہ یہ جو اس کارنر میں ٹاسکس آئیں گے وہ ارجنٹ بھی ہوں گے اور امپورٹنٹ بھی ہوں گے. فار ایگزامپل، آپ کی ڈیڈ لائن ہے، آپ نے آج ایک آرٹیکل لکھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ وہ کام کریں گے جو آپ کا ارجنٹ بھی ہوگا اور جو آپ کا کام امپورٹنٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی ڈیڈ لائن ہے آج کی اور آپ نے ایک آرٹیکل لکھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر اپنے نوٹیفیکیشنز چیک نہیں کرنے، کیونکہ یہ ارجنٹ بھی نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. مجھے پہلے وہ کام کرنا ہے جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ اپر رائٹ کارنر میں دیکھیں، وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ نہیں ہوتے لیکن امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. تو ایسے کام آپ اس وقت نہیں
کریں گے جب آپ اپنا آرٹیکل لکھ رہے ہیں. ایسے کام کو آپ اسکیجول کر لیں گے کہ میں نے اس کو آرٹیکل لکھنے کے بعد اتنے بجے ایکسرسائز کرنی ہے, اتنے بجے مجھے کھانا کھانا ہے, اتنے بجے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اور کچھ کام اگر آپ لوور لیفٹ کارنر پر دیکھیں, کچھ کام ارجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے لیے, میں کچھ لوگوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ارجنٹ امپورٹنٹ بھی ہو کیونکہ اس سے ان کو بزنس آ رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے ان کا سوشل میڈیا صرف ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے. تو اگر اچانک سے ان کی کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے یا کوئی واٹس ایپ گروپ کے اندر جس کے اندر کوئی ہنڈریڈز آف لوگ ہیں, پیپل ہیں, تو ان گروپ کے اندر کوئی میسج آیا تو وہ ارجنٹ تو ہے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اپنا آرٹیکل چھوڑ کے واٹس ایپ کا گروپ چیک نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے اس بارے میں. اگر ہمارے کوئی اس طرح کے کام ہیں کہ جو کہ اتنے خاص امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن ہمیں اسی وقت کرنے ہیں, تو کوشش کریں کہ کوئی اور کر دے. آپ کا کوئی کولیگ, آپ کا کوئی سبلنگ کوئی اور کر سکتا ہے, آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں تو اس کی لیں. ادروائز آپ اس کو امپورٹنٹ کام کے دوران نہیں کریں گے, آپ اس کو بعد میں کریں گے. اور پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ ہی ارجنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو آپ نے اپنے ڈیلی اسکیجول میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے, ایلیمینیٹ کر دینا ہے, یا پھر ان کو سب سے کم وقت دینا ہے آپ نے. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کی وہ ایج ہے جب آپ نے بہت کچھ اپنے فیوچر میں اچیو اگر کرنا ہے تو آج آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے پلاننگ, اب بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ فوکسڈ ہونا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. تو اس وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر اپنا فوکس کم کرنا پڑے گا, اور وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری میئرلی ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ سوشل میڈیا نہ یوز کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کریں, لیکن ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وی ہیو بگر گولز. اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں ایلیمینیٹ کرنی پڑیں گی. اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہت ہی سادگی سے گزارنا ہے اور کوئی خاص بڑا کام اپنی زندگی میں نہیں کرنا کہ میری زندگی میں آنے سے اور میرے اس دنیا سے جانے سے کوئی کسی کو فرق نہ پڑے, تو پھر آپ اپنی ان چیزوں کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور ٹائم, بیکاز وی آل ہیو 24 hours. سکسیزفل لوگوں کے پاس بھی 24 hours ہوتے ہیں اور لوزرس کے پاس بھی. میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. نیکسٹ ہیبٹ ہے تھنک ون ون. جب بھی آپ کسی بزنس کے اندر یا پھر کسی نیگوشیشن کے اندر آپ جب کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو 4 طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے پیرنٹ سے کوئی اپنی بات منوانی ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے کسی پارٹنر سے, بزنس پارٹنر سے کوئی ڈیل کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. تو 3-4 طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون اور لوز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا پھر ایک پارٹی جیت جاتی ہے اور دوسری پارٹی ہار جاتی ہے. ہارنے سے مراد ہے کہ اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے اور ایک پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے. although اگر ون والی سائڈ پر آپ ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں تو ون کیا ہوں تو آئی شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ دا نیکسٹ پارٹی, کیونکہ مجھے تو وہ جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا ہے. لیکن آپ کو مل تو جائے گا لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کے اس پارٹی کے ساتھ ریلیشن شپس بالکل خراب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ ڈیل کریں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن شپس رکھیں گے. تو یہ دنیا گول ہے اور ہمیں اپنے بزنس کے لیے بھی, اپنی جنرلی لائف کے اندر بھی ہمیں لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اپنے اچھے رکھنے پڑتے ہیں, اچھے رکھنے چاہیے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونے چاہتے ہیں. تو دس از ناٹ اے ویری گڈ اسٹریٹجی. نیکسٹ از لوز لوز. ڈیفینیٹلی دونوں کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر تو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے, پھر تیسری سچویشن پہ آ جانا چاہیے کہ ڈیل ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اف سم ہاؤ یو کین کم ٹوورڈز اے ون ون سچویشن, کہ ایسی آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کرنی ہے, چاہے وہ کوئی آرگیومنٹ ہو, چاہے وہ کوئی نیگوسیشن ہو, چاہے وہ کوئی بزنس ڈیل ہو, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے بندے کا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو. کیونکہ جب ایسی ڈیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ وہ بہت اچھا رہتا ہے. وہ نہ صرف آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم بزنس کرنا چاہیں گے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ یار یہ جو پارٹی ہے, یہ جو بندہ ہے, یہ بڑا اچھا ہے, اس کے ساتھ آپ نے لازمی بزنس کرنا ہے. ہیبٹ نمبر 5, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ بہت ہی کمال بات ہے. اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو دنیا میں جو
میرے خیال میں 99% جو لڑائیاں اور جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسانوں کے اندر لڑائی جھگڑے سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ somebody else. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ اپنے پیرنٹ سے اپنے کسی ٹرپ پر جانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، یا پھر اپنی کوئی خواہش، اپنا کوئی ایک فون ہے آپ کا فیوریٹ، وہ آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کو وہ لے کر نہیں دے رہے، یا پھر ٹرپ کے لیے پیسے نہیں دے رہے، تو آپ بڑا غصہ کرتے ہیں کہ جی میری بات نہیں مان رہے، میرے پیرنٹس مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. تو ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھے گا کہ کیا آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اسی طریقے سے ایک ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ایک فادر تھا جو کہ اپنے بچے کو بہت ساری چیزیں سمجھا رہا تھا کہ یار آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے کیوں کرتے ہو، تم شرارت کیوں کرتے ہو. اس کے بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی، تو وہ جو فادر ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ذرا فکر پہ غور کیجیے گا کہ آئی جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ مائی سن، سم ٹائمز ہی وونٹ لسن ٹو می. تو اس کے دوست نے کہا کہ یو کانٹ انڈرسٹینڈ یور سن بیکاز ہی وانٹ لسن ٹو یو. آئی تھاٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم ون یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. کہ اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی بات پہلے نہیں کرنی، آپ نے پہلے ان کی بات سننی ہے. تو موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، ہمارے کان بند ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا منہ کھلے ہوتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے ہوتے. اگر میکسیمم سچویشنز کے اندر ہم لوگوں کو پہلے سمجھنا شروع کر دیں، اگر لوگوں کو پہلے سن لیا کریں، فار ایگزامپل جو میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ ایز اے سن یا ڈاٹر اپنے پیرنٹس کو پہلے سن لیں کہ وہ کیوں نہیں یہ کر رہے یا پھر آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے، تو شاید آپ کو وہیں پہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کا جھگڑا یا آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ ہوگا ہی نہیں. اسی طریقے سے اس سیناریو میں جو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اگر فادر اپنے بچے کو سن لے کہ اس کے پرابلمس کیا ہیں، تو فادر کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں اب مجھے اپنے بچے کے پرابلم سمجھ آ گئے، اب میں اس کے اکارڈنگلی اس کو ڈیل کروں گا، تو وہ سمجھ بھی جائے گا. تو ان آرڈر ٹو بی انڈرسٹوڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل فرسٹ. یہ چیز پرسنل لائف میں بھی آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی. The sixth habit is synergy. It is simply this concept. I can elaborate this concept by this picture. آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں کہ یہ ایک پروسیس ہے اور پروسیس میں کچھ بڑے رنگز ہیں اور کچھ چھوٹے رنگز ہیں، لیکن ہر رنگ کا اپنا ایک رول ہے. اس میں سے اگر آپ ایک بھی چھوٹا رنگ بھی نکال دیں تو یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ جو رنگز ہیں یہ گھومیں گے نہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی اس کا گول ہے، اینڈ گول ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کبھی بھی ہم اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بہت بڑا ادارہ کوئی ایک بندہ نہیں چلا سکتا، کبھی بھی کوئی بہت بڑا بزنس ایک بندہ نہیں چلا سکتا، کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی انسان اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیشہ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے جو کہ اپنی انرجیز کو پٹ کرتے ہیں اس بزنس میں، اس انیشیٹو میں، اس بندے کی لائف میں، کہ وہ اپنی بہت سارے لوگوں کی جب انرجی آتی ہے تو وہ سائنرجی بن جاتی ہے، اور وہ سائنرجی ہی ہے جو کہ ایک انسان کو کامیاب کرتی ہے، وہ سائنرجی ہے جو ایک بزنس کو کامیاب کرتی ہے. تو کبھی بھی آپ نے اس سائنرجی کی امپورٹنس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے کہ میں اکیلا شاید سروائیو کر سکتا ہوں یا میں اکیلا سب کچھ کر سکتا ہوں، ایک بزنس ڈیولپ کر سکتا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چاہے وہ چھوٹا رنگ ہے، چاہے وہ کنٹریبیوشن چھوٹا ہے، چاہے وہ کنٹریبیوشن بڑا ہے، اگر آپ ایک چھوٹے سے کنٹریبیوشن کو بھی نکال دیں گے یا پھر اس کو اگنور کر دیں گے، اوائڈ کر دیں گے، تو آپ کا پروسیس اس طریقے سے افیکٹولی پورا نہیں ہوگا. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپل آر ویری امپورٹنٹ ان یور لائف، ویدر دے آر ان یور پرسنل لائف، یا پھر اگر آپ ایک لائف پارٹنرس کی ایگزامپل لے لیں، میاں بیوی کی ایگزامپل لے لیں، تو اس میں کوئی ایک بندہ ریلیشن شپ کو لے کے نہیں چل سکتا ہے، سکسیزفل فیملی کو نہیں چلا سکتا ہے. اس میں مدر کو اپنے رول پلے کرنے ہوتے ہیں اور فادر کو اپنے رول پلے کرنے ہوتے ہیں، وہ مل کے سائنرجی کریٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی آپ کے گروپ آف فرینڈز نے مل کے کوئی انیشیٹو لیا ہے تو آپ سب مل کے، آپ کی ڈفرینٹ اسکلز ہوں گی، جسٹ لائک اے ہیومن باڈی. ہمارے باڈی کے اندر ہر آرگن کی اپنی امپورٹنس ہے، چاہے وہ ہمارا ہارٹ ہو، ہمارا لیور ہو، ہمارے
ہمارے لنگس ہوں، ان سب کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے. اب اس میں سے اگر خدا نخواستہ ایک بھی خراب ہو جائے تو ہم پورا انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سسٹم میں سے اگر ایک چیز کو نکال دیا جائے تو وہ پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یو شوڈ آلویز بلیو ان سینرجی، اور سینرجی کریٹ کر کے ہی جب بہت سارے لوگوں کی انرجی ملتی ہے تو سینرجی کریٹ ہوتی ہے اور پھر چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. ناؤ دا فائنل ہیبٹ اینڈ دیٹ از شارپن دا سا. شارپن دا سا کے لیے میں آپ کو ابراہیم لنکن کی ایک بہت امپورٹنٹ کوٹ کرنا چاہوں گا, which is, if I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. اب بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں کیا غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب سچویشن آئے گی تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر مجھے فار ایگزامپل ایک میں بہت ہی کامن سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایگزامز آئیں گے تو دیکھا جائے گا, ہم اس کو جو ہے نا پڑھ لیں گے کیونکہ نوٹس ہوں گے اور ہم ول گو تھرو دا سلائڈز اینڈ ول گو تھرو دیم, اور ہم اس کی جو ہے نا پریپریشن کر کے اپنا ایگزام میں اپیئر ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. لوگ بجائے اس کے کہ پہلے اپنی اس اسکل کو ڈیولپ کر لیں, لوگ جب وہ وقت آ جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ ابھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہیں, اگر آپ ابھی اپنی اسکلز وہ ڈیولپ نہیں کریں گے کہ جو مارکیٹ کو ریکوائرڈ ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا جو سا ہے وہ شارپن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ آپ نے ایک کوئی درخت کاٹنا ہے, اور اگر آپ ایسے سا یا آرے کے ساتھ کاٹیں گے کہ جو کہ اتنا تیز نہیں ہے, تو آپ کو اس درخت کو کاٹنے میں تقریباً فار ایگزامپل سے آپ کو 6 آورز لگ جاتے ہیں. لیکن اگر اسی آرے کو یا اسی سا کو آپ پہلے آدھا گھنٹہ لگا کے اس کو تیز کر لیں, اور پھر جب آپ درخت کاٹنے جائیں گے تو آپ کا وہ درخت 1 گھنٹے میں کٹ جائے گا. تو آپ کے کتنے آورز بچے؟ 4 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ آپ کا بچ گیا. تو اس طریقے سے یو نیڈ ٹو ایکٹ اسمارٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ایکٹ پرو ایکٹیو اینڈ یو نیڈ ٹو شارپن دا سا. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دو اسکلز جو کہ مارکیٹ میں ریکوائرڈ ہیں. چاہے آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, چاہے آپ نے اپنی جاب اسٹارٹ کرنی ہے, آپ نے پہلے سے ہی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا ہے. اور دا رائٹ ٹائم از رائٹ ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس, کہ اس وقت آپ اپنی اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ وقت بھی ہے, کیونکہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں چلے جائیں گے تب آپ کو آرا تیز کرنے کا یا پھر سا کو شارپن کرنے کا وقت نہیں ملے گا, تب آپ کو ایکشن کرنا ہے. تو اگر آپ کا جو آرا ہے وہ بہت تیز نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی جاب میں کامیاب ہونے میں بہت دیر لگ جائے گی, آپ کو اپنے بزنس کو کامیاب کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی. تو آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا اسکلز دیٹ آر ریکوائرڈ ان دا مارکیٹ. یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آن دا شولڈرس آف جائنٹس. یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, اسٹینڈ آن دا شولڈرس آف جائنٹس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں, دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے, ان کی مسٹیکس سے سیکھیں, اور پہلے سے ہی وہ اسکلز جو ہے نا اپنے اندر لے کر آئیں, ڈیولپ کر لیں, کہ تاکہ جب آپ اس سچویشن پر پہنچے, جب آپ پروفیشنل لائف میں اپنی زندگی میں جائیں, تو آپ دوسرے لوگوں والی غلطیاں دوبارہ سے ریپیٹ نہ کریں, بلکہ آپ نے پہلے سے ان چیزوں کے لیے, ان چیزوں کے بارے میں, ان اسکلس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہو, اور آپ اپنے بزنس میں, جاب میں یا پرسنل لائف میں آپ کامیاب ہو سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز ور دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بائی ڈاکٹر اسٹیون کوے. اگر آپ اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی ریکمینڈ یو کہ یو گیٹ دا بک اینڈ یو ریڈ اٹ تھورلی. اور اگر ان ساری ہیبٹس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو یو کین آلویز آسک می دیٹ کویسچن ڈیورنگ دا ڈسکشن فورم, جب ہمارے لیکچر کے ٹائمز ہیں, یا آپ کو اگر آپ کے ذہن میں بعد میں بھی کوئی کویسچن آتا ہے, یو کین آلویز آسک می تھرو دا Q&A. آپ کی ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ, کیپنگ ان مائنڈ دی ہیبٹ نمبر 2, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. رائٹ ڈاؤن اے مشن اسٹیٹمنٹ فار یور سیلف فار دا نیکسٹ 5 years, کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ کے اندر آپ نے اپنی مشن اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے اپنے نیکسٹ 5 years کے لیے, کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا گول کیا, آپ کا ویژن کیا ہے, اور اس ورڈ فائل کو آپ سینڈ کر دیں گے, سبمٹ کرا دیں گے اسٹوڈنٹ پورٹل کے اوپر ایز اسائنمنٹ. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, دس از می شعیب امید موہل سائننگ آف. اللہ حافظ.